بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محمد زبیر ملک پروگرام تعمیر سیرت و کردار کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ ناظرین، آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا، اس موضوع کا معاشرے کا ہر دوسرا فرد شکار ہوا اور اس موضوع کا انتخاب کرنا بھی اس وجہ سے ضروری تھا کہ ہم انجانے میں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی غلطیاں سرزد کر بیٹھتے ہیں اور جس کا ہم پہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جی، محض چھوٹی چھوٹی بات پہ گالم گلوچ دینا، وہ محض چاہے مذاق کی صورت میں دی جائے یا سیریس انداز میں دی جائے، اور اس کا ایک ایسا رخ اختیار کر لیا جاتا ہے ایک ہماری سوشل لائف میں جس کا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو یہ غلط ہے اور ہمارے اسلام میں نے بھی اسے غلط فرمایا۔ جی، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا جناب چیئرمین آئی جی ایس ایف زین العابدین صاحب کو۔ جی زین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی زین صاحب، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا عنوان تو سن لیا ہوگا، اور ہم اکثر جانے میں مذاق میں بھی اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو ایسے گالی نکال دیتے ہیں، وہ غصے میں بھی ہوتی ہے، مذاق سے بھی ہوتی ہے، پیار سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا ہمیں اسلام کس طرح کا گناہ ہے اسلام میں اس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج واقعی معاشرے کے اس ایلیمنٹ کا ذکر کیا جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گالی نکال رہے ہوتے ہیں اور ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماں اور بہن اتنی سستی ہو گئی ہے کہ جا کے کوئی بھی جو ہے وہ جس کا دل کرے گا ماں اور بہن کی گالی نکالنا شروع کر دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ملک صاحب کہ جو شخص گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بچھو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بچھو اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو جب کاٹتا ہے نا تو آدمی زمین کے اندر 70 درجے نیچے جو ہے وہ دھنسا چلا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہاں پر تو ہم دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی سوئی کی جو تکلیف ہے نا اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، لیکن گالیاں ہم ایسے نکالتے ہیں۔ اور اکڑ ہے کس چیز کی؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم زمین کے اوپر تو ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی اس کے اندر جانا ہی نہیں ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جس وقت انسان جو گالم گلوچ کرتا ہے، میں ڈاکٹر سرار صاحب کی کتاب میں کل پڑھ رہا تھا کہ جو شخص گالم گلوچ کرتا ہے جب وہ زمین میں جائے گا تو قبر کی جو دائیں اور بائیں والی سائڈ ہے دونوں اس کو اس قدر زور سے دبائیں گی کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ انسان کی ٹوٹ جائیں گی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد اس کا اتنا سخت جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، ہم ایک پیپر ہوتا ہے نا، اس پیپر کی تیاری جو ہے وہ دن رات کرتے ہیں، رات کو بھی اس پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، دن کو بھی تیاری کر رہے ہیں، اکیڈمیز رکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس امتحان کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ کچھ نا آج کل ویسے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ نے جس طرح کہا تھا کہ ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، لیکن گالیوں کے بھی کچھ لیولز آج تک لوگوں کے بن چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار میرے تک گالی رکھیں، میرے گھر والوں تک نہ جائیں۔ تو کیا اس بندے تک گالی رکھنا بھی جائز ہے؟ کوئی گالیوں کے بھی انہوں نے لیول رکھے ہیں کہ کہنا تو نہیں چاہیے، گالی تو نہیں لینی چاہیے، لیکن وہ لیول کیا وہ لیول تک بھی رہنا بھی جائز ہے کہ اس سے بھی کوئی بات ہے؟ ملک صاحب، میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ کا بھی جواب جو ہے وہ یہی تھا جو شاید آپ کا ہوتا یا میرا ہوتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس کے پاس مال و زر نہیں ہے، جس کے پاس اشرفیہ نہیں ہے، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں صحابہ، قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں حقوق اللہ سارے مکمل کر کے آیا ہوگا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن جس وقت حقوق اللہ کے معاملے سے وہ فارغ ہوگا تو ایک شخص کھڑا ہوگا کہ اے اللہ، اس شخص نے دنیا میں مجھے گالی نکالی تھی، یہ میرا قرض دار ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ کیا ہوگا کہ اس شخص کے جو گناہ ہیں وہ اس شخص کو، پہلے شخص کو جو دنیا میں نیکیاں کر کے آیا ہوگا، اس کے سپرد جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے۔
اب جب وہ شخص پھر بھی معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کی نیکیاں بھی اس شخص کے جو ہے وہ سپرد ٹرانسفر ہو جائیں گی، لیکن اس سب کے بعد بھی اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ زین صاحب، ایک اکثر ایسا کوشچن جو اس بات پہ حوالے میں آتا ہے کہ اکثر یا بہت بعض دفعہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ہم گالی نکال دیتے ہیں لیکن سم ٹائم اگلے کو نہیں جاتی، اس کو سنی نہیں جاتی، تو اگر ساتھ والا ہمیں اصلاح بھی کرنا چاہے کہ آپ نے تو گالی نکال دی ہے تو اس کو پتہ لگے نہ لگے، تو میں اگر بندہ دوسرا یہ جواب دیتا ہے کہ جی اس کو نہیں نہ پتہ لگا، تو کیا یہ بھی اتنے ہی گناہ کا زمرے میں آتا ہے کہ اس کی کوئی مطلب معافی بھی ہے کوئی؟ مولوی صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو بیک اینڈ پہ جو کسی کو گالی دی جاتی ہے، گالی بکنا ہی جو ہے یہ سب سے بڑے گناہ میں آتا ہے۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہے اور جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ یہ میں ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کی ماں یا کسی کے باپ کو گالی دیتے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ پلٹ کے تمہاری ماں اور تمہارے باپ پہ آتی ہے، اور اس طرح سے تم اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دیتے ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور وہ جہنم کے جو ہے وہ نچلے ترین درجے میں ہوگا۔ زین صاحب، ہم اس چیز سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل اور اوور آل اس چیز سے کس طرح بچا جائے کہ اگلے مطلب گالی نکالنے سے مطلب گریز کریں، اور یا اگر کوئی اس میں مبتلا بھی ہے تو اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے، تو کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ مطلب اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں تو جب آپ برش کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ہاتھ منہ تو دھوتے ہیں نا، ہر کوئی جاتا ہے واش روم، جب بات کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ وضو کر لیا کریں، آپ وضو کیا کریں۔ جتنی دیر تک آپ وضو میں رہیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور کوشش یہ کریں جیسے ہی وضو ٹوٹے آپ دوبارہ وضو کر لیں۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وضو میں رکھنے کی کوشش کریں، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ بولنے میں بھی جو ہے وہ بڑی پرہیز کریں گے کہ میں کوئی ایسے الفاظ نہ بول دوں جس سے میرا وضو ٹوٹ جائے، دوسرا یہ آپ نماز کے بھی پابند ہو جائیں گے، تیسرا یہ آپ اخلاق کے لحاظ سے بھی بہتر ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو جب آپ وضو میں ہوں گے، آپ گفتگو کرنے کے اندر بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ خود کو وضو میں رکھیں، تاکہ جب آپ جیسے کوئی غلط بات کرنے لگیں آپ کو خیال آئے کہ میں وضو میں ہوں، میرا وضو نہ ٹوٹ جائے کہیں پہ۔ جی زین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کی یہ بات ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو ضرور پسند آئے گی اور وہ اس سے عمل بھی کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں زبیر ملک آپ سے اجازت دینا چاہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ہمیں اگر آپ نے کوئی سجیشن دینی ہے کسی موضوع پہ ویڈیو بنانے کے لیے اگر آپ کہنا چاہیں گے تو پلیز کمنٹ میں لازمی ہمیں کہ ہم آپ کی بات ضرور اپنے ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔